اور اسی نظام کی وجہ سے آج کا حکمران بے غیرت بن چکا ہے. اسی نظام کی وجہ سے شہباز شریف جیسا وزیر اعظم بن چکا ہے. مریم نواز جیسی بدنام زمانہ وہ تمہاری وزیر اعلیٰ بن چکی ہے. کوئی کرکٹر اٹھ کر وہ تمہارا امیر المومنین بن جاتا ہے. دنیا کے سارے چور چپکے، یہ سارے چور اور ڈاکو یہ تم پہ حکمران جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ امریکہ کے غلام بن سکتے ہیں، اسرائیل کے نوکر بن سکتے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ کے امتی نہیں ہوتے. رسول اللہ کی امت کے ایک حصے پہ اتنا ظلم ہو اور ان بے غیرتوں کو آرام سے شرابوں کبابوں اور بستروں پہ نیند آئے تو تم بھی اتنے سادے لوگ ہو پھر سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اندر یہ بھی یہودی ہے اور اندر کے یہ بھی بدماش، ان میں بھی رتی جتنا ایمان بھی نہیں. کل پرسوں کچھ مولوی اکٹھے ہوئے، تقریری مقابلہ ہوا اسلام آباد، جمہوریے اکٹھے ہوئے، بزرگوں کا تقریری مقابلہ تھا. چن چن کر جملے اور درد، مصنوعی آنسو، ایک ایک دیکھو یہ سارے نہیں حکمرانوں کے ٹاؤٹے. اور سال کے بعد، سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہ پہلے بھی جمع ہوئے تھے، یہ امت کے رہنمائیں کھل کر جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دے سکے. بس دبے لفظوں میں حکمرانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، فلاں پہ فرض ہو جاتا ہے. یہ بھی تقریباً 18 مہینے گزرنے کے بعد شیوخ الاسلام کو فتویٰ یاد آ گیا، بھئی جہاد کیا ہو گیا، فرض ہو گیا. اور تقریری مقابلہ کر کے بڑی وارننگ کیا دی کہ آئندہ انشاءاللہ ہم ریلی کے لیے تمہیں بلائیں گے، آ جانا. آگے عوام کہتی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور بزرگوں جہاں نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم مخلص ہوتے خدا کی قسم، ایک طرف تو دعوے 25 لاکھ علماء کا رہبر رہنما یا 50 لاکھ، تو میں تمام علماء کو کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، سارے علماء اپنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تم مولوی حلال کھانا شروع کر دو اور کل سے تم اکٹھے ہو کر ایک مسئلے پر بالاتفاق حکومت کو وارننگ دو کہ یہ جو فوجیں رکھی ہیں یہ اپنوں کو مارنے کے لیے ہے یا یہودیت کے مقابلے میں بھی یہ کام دے سکتی ہے، امریکہ کے مقابلے میں بھی دے سکتی ہے. ایک ہی تحریک یہ ملا کو چلانی چاہیے اور پورا ملک بند کر دینا چاہیے. جب تک ہماری فوج اسرائیل کے مقابلہ میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں جائے گی نہیں، اس وقت تک پورا ملک جام کر دو. اور یہ شہباز شریف جیسے شتونگڑے کو اس کو بھی پکڑ لو تو پھر کوئی بات بنتی ہے. کہتے ہیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، تم جہاں تو موجود ہو، کم از کم اپنے حکمرانوں کو تو تیار کرو. یہ حکمران جلسوں سے تیار ہوں گے، مذمتی بیانوں سے؟ یہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ بے ایمان ہے، اتنا وہ بدماش نہیں اتنا یہ ہے. اس کا ایک ہی حل تھا. میں خوش تھا کہ یہاں سارے علماء اکٹھے ہو رہے ہیں، سال پہلے بھی ہوئے تھے، تو اب کوئی اعلان جاری کریں گے، حکومت کو انتباہ الٹیمیٹم دیں گے کہ اتنے دنوں تک فوج وہاں غزہ میں پہنچنی چاہیے، ورنہ اینٹ سے اینٹ تمہاری بجا دیں گے، ملک کی نہیں. ان ملک پہ قابض شیطانی ٹولے کی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تمہیں اس بات پہ تو شرم نہیں آتی؟ تم نے فوج کو اپنے عوام کے قتل عام پہ لگایا ہوا ہے، اور جہاں امت کا پورا حصہ کٹ رہا ہے. تمہارے ایٹم بم کس لیے ہیں؟ تمہارے میزائل کس لیے ہیں؟ تمہارا یہ 10 لاکھ کی فوج کس لیے ہے؟ اگر یہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا دفاع نہیں کر سکتی تو پھر اس فوج کو رکھا صرف ملک لوٹنے کے لیے. اس فوج کا کیا فائدہ؟ ان جرنیلوں کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے بس یہی ہے، فوجی سیمرت فوجی برگر. اس لیے فوج
یہ پاکستان ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ وجود آنے والی ریاست ہے، اور یہی وہ ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بارد وجود میں آئی، اور یہ وہ اسلامی ریاست تھی جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اور یہ وہ ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی گئی، اور 200 سال تک اہل اسلام اور مجاہدین کی قربانیوں سے قربانیوں کی داستان کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے آج کا یہ قابض طبقہ یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والا، تو علماء حضرات سے میری گزارش یہ ہے سب کے سب جمع ہو، اور تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، پاکستان میں موجود ہو، ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ پورا ملک جام کر دیں گے، بند کریں گے، جب تک فوج غزہ میں نہیں جائے گی تو ملک کو ہم نہیں کھولیں گے۔ لیکن یہاں بولنا بھی مشکل ہے، تو ریلیوں شیلیوں کے دھوکے نہ دو۔ وہ ایک طبقہ ہے کہتے ہیں ہمارے استنجے سے اسرائیل ہل جاتا ہے، ہمارے استنجے سے امریکہ ہل جاتا ہے، اور وہی اسی کا دوسرا نتیجہ ہے کہ ہمارے احتجاج کرنے سے اور ہماری ریلی نکالنے سے نیتن یاہو ڈر جائے گا، ٹرمپ جیسا خنزیر ڈر جائے گا۔ اور میرا بھائی پہلے کم از کم 57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی مسلمان ہوتا، کاش ایک بھی کوئی غیرت والا حکمران ہوتا۔ خدا کی قسم اسرائیل چیز کیا ہے؟ اتنا سا ٹکڑا ہے، اتنا سا ٹکڑا، 80 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے، 80 لاکھ۔ تو دعا کرو اللہ ان کو بھی ایمان نصیب کرے، اصل دعا یہی ہے، ان کو بھی اللہ، اور اللہ امریکی یہودی غلاموں سے ہماری جان چھڑائے۔ اللہ ملک پاکستان کے لیے کوئی صحیح مباحث اور صحیح اللہ والا ہمیں وزیر اعظم بھی دے اور صدر بھی دے جو صحیح اللہ والے ہوں، جو طاغوتی نظام کو جڑ سے کھولے۔ اور جی فلانی بوتل نہیں پینی، بالکل نہیں پینی، ٹھیک ہے، اور فلاں نہیں کرنا، لیکن میں نے سوال یہ کیا کہ اسرائیلی برآمدات وغیرہ پہ تو پابندی ہے، اور جو ساری برائیوں کی جڑ جمہوری نظام ہے، طاغوتی یہود کا دیا ہوا نظام ہے، اور یہود و نصارہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس سے بائیکاٹ کب کرو گے؟ جب تک اس سے بائیکاٹ نہیں ہوگا پھر تمہاری منافقت ہے، اور تمہاری صرف ووٹ حاصل کرنا، فلسطین کے نام پہ اپنا بونٹ وہ بنانا اور بینک بنانا، یہی تمہارا کھاتا ہے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو خیر تیسرا عمل کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اور فرمایا اور حدیث ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ